السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور اپنے میں سے بے نکاحوں کا نکاح کر دو، اور اپنے غلاموں اور باندیوں میں سے جو اس کی صلاحیت رکھتے ہوں ان کا بھی نکاح کر دو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والے خوب جاننے والے ہیں۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 32۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے خاندانی نظام کی ایک اہم بنیاد کو ذکر کیا ہے، اور مسلمان بلکہ انسانوں کی خاندانی نظام کی بنیاد نکاح ہے، جو انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے عطا کی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے پھر بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ تو اسلامی خاندانی نظام کی بنیاد یا انسانی خاندانی نظام کی بنیاد ایک جوڑے مرد و عورت سے وجود میں آئی ہے، اور وہ آدم و حوا ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اسی سلسلہ کو انسانیت میں آگے جاری فرمایا، اور اسی سلسلہ نکاح کو اللہ رب العزت نے نسل انسانی کے بقا کا ذریعہ بھی قرار دیا اور حفاظت نسب کا بھی۔ نکاح مرد و عورت کے اس جائز ملاپ کا نام ہے جس سے اولاد اللہ عطا فرماتے ہیں اور خاندان تشکیل پاتا ہے، اور اسی خاندان کی تشکیل کی بنا پہ رشتے وجود میں آتے ہیں، اور مرد و عورت اور ان کے خاندانوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کا تعین ہوتا۔ نکاح کی ایک ظاہری حیثیت جو ہے ایک سماجی معاہدے کی ہے کہ مرد و عورت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق نکاح کے بعد جنسی خواہشات بھی اپنی پوری کرتے ہیں، اور اسی سے اللہ رب العزت انہیں اولاد عطا فرماتے ہیں، اور پھر وہ خاندان کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن شریعت اسلامیہ نے نکاح کو ایک سماجی معاہدہ کہ مرد و عورت دونوں کے درمیان یہ معاہدہ طے پا رہا ہے، اس سے بڑھ کے اسے ایک عبادت قرار دیا۔ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نکاح اور ایمان اور نکاح جو ہے یہ وہ دو عبادتیں ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پہ آتے ہی شروع ہوئیں، اور تا قیام قیامت ان دونوں کا وجود رہے گا،
اور جنت میں بھی یہی دو عبادتیں جو ہے وہ پائی جائیں گی۔ جنت میں دیگر جو ہے وہ عبادات نہیں ہیں، لیکن ایمان، کیونکہ جنت ہے ہی اہل ایمان کا ٹھکانہ، اور جنت میں بھی وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اللہ رب العزت انہیں وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم ان کا حور عین کے ساتھ، بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ نکاح کر دیں گے، شادی کر دیں گے۔ تو یہ ایسی عبادت ہے جس کا آغاز انسانیت کے وجود میں آنے سے ہوا، اور قیامت کے بعد بھی اس کا تسلسل جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اب اس نکاح کے چونکہ موضوع حساس بھی ہے اور تفصیل طلب بھی، لیکن اختصار کے ساتھ کوشش ہوگی کہ چند اہم امور کی طرف نشاندہی کر دی جائے کہ نکاح کا مقصد کیا ہے، مرد و عورت کے اس ملاپ کا مقصد کیا ہے۔ پہلا مقصد جو اللہ رب العزت نے اسے بیان کیا وہ بقائے نسل انسانی ہے، کہ نسل انسانی کا بقا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اللہ نے مرد و عورت کے اسی ملاپ سے انسانیت کو بڑھایا ہے، اور انسانیت کی، انسانی نسل کی نشو و نما اسی نکاح کے ساتھ جو ہے وابستہ۔ دوسرا بڑا مقصد جو اسی کے ساتھ ہی مربوط ہے کہ انسانی نسل کی افزائش تو مرد و عورت کے ملاپ کی کسی بھی صورت میں ہو سکتی تھی، لیکن نکاح کا ایک اہم مقصد جو ہے حفاظت نسب ہے، نسب کی حفاظت ہے، کیونکہ یہی نسب جو ہے وہ رشتہ داروں کا تعین کرتا ہے، اور اسی نسب کے تعین سے پھر حقوق اور ذمہ داریوں کا تعین ہوتا ہے۔ اس لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، طویل حدیث، اس میں انہوں نے زمانہ جاہلیت کے نکاح کی کئی صورتوں کو بیان فرمایا، لیکن شریعت اسلامیہ نے ان صورتوں میں سے صرف اسی صورت کو جو ہے وہ برقرار رکھا ہے کہ جس میں مرد و عورت جو ہے وہ اپنے خاندانوں کی مرضی کے ساتھ ان کی مشاورت سے باہمی معاہدہ طے کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے احکام کی بنا پہ، جسے رسول اللہ نے فرمایا استحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، کہ یہی خاتون جو چند لمحے پہلے تمہارے لیے حرام تھی، تم اس کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے تھے، بات نہیں کر سکتے تھے، اب وہ تمہارے لیے اس قدر حلال ہو گئی ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو جیسے ایک دوسرے کا لباس ہو، لیکن تم نے انہیں اپنے لیے حلال کس بنیاد پہ کیا ہے؟ بکلمۃ اللہ، اللہ کے نام کی برکت سے۔ تو شریعت نے نکاح کا دوسرا بڑا مقصد جو بتلایا ہے وہ نسب کی حفاظت ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں ایک اہم چیز کی طرف جو نشاندہی فرمایا الولد للفراش وللعاہر الحجر، کہ بچے کی نسبت اسی مرد کی طرف ہوگی جس کے بستر پہ وہ بچہ پیدا ہوا، یعنی جو عورت اس کے نکاح میں ہے، اب جو بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کی نسبت اسی کے خاوند کی طرف ہوگی۔ وللعاہر الحجر، اور زانی اور بدکار کے لیے تو پتھر ہیں، اسے تو سنسار کیا جائے گا۔ تو حفاظت نسب جو ہے وہ دوسرا بڑا مقصد ہے نکاح کا۔ تیسرا بڑا مقصد نکاح کا جو ہے وہ عفت و عصمت ہے، اپنی اور اپنی بیوی کی نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت۔ اس لیے سورہ نور کی آیت مبارکہ، اس سے پچھلی جو آیات مبارکہ اس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان مردوں کو اور اہل ایمان عورتوں کو نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اس سے اگلی آیت کریمہ میں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ۔ اب نگاہ کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی، اس کے لیے اللہ نے حکم دے دیا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، کہ تم میں جو بے نکاحے ہیں، جن کا نکاح نہیں ہوا، وہ مرد ہو یا عورت، ان کا نکاح کر دو۔ اور یہی مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں بھی بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نوجوانوں کو کہا کرتے تھے یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج،
کہ تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ شادی کر لے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیونکہ یہ نکاح کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ بھی۔ اور وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اور اگر کسی کے پاس اس کے اسباب اور طاقت نہیں ہے تو پھر وہ روزوں کی کثرت اختیار کرے، کیونکہ روزے سے انسانی جنسی شہوت جو ہے وہ ٹوٹتی۔ تو تیسرا بڑا مقصد جو ہے وہ نکاح کا عفت و عصمت کا حصول ہے۔ چوتھا بڑا سبب جو نکاح کا ہے وہ معاشرے میں اور خاندانوں میں سکون ہے، محبت ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے، اور وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے درمیان محبت بھی رکھ دی، ہمدردی بھی رکھ دی۔ امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے نکاح کے دو بڑے مقصد بتلائے۔ مقصد تو بتلائے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور یہ سکون جب حاصل ہوگا تو اس کا ثمرہ اور نتیجہ کیا ہوگا؟ خاندان کے اندر محبت اور رحمت کا، ہمدردی کے جذبات کا ابھرنا۔ تو یہ وہ اخلاقی قدریں ہیں جس کو قرآن کریم نے نکاح کا ایک مقصد قرار دیا۔ امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ موجد جو ہے، مودت، محبت، یہ جوانی کا کھیل ہے، جوانی کا کام ہے، اور رحمہ، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، مہربانی، یہ عمر ڈھلنے کے بعد کا کام ہے۔ کہ نکاح کا اگر مقصد صرف جنسی خواہشات کی تکمیل ہوتا تو وہ تو صرف جوانی میں ممکن ہے، لیکن نکاح سے صرف یہ مقصود نہیں، نکاح جو ہے وہ باہمی ہمدردی اور خاندانوں کے درمیان اتفاق، اتحاد اور محبت پیدا کرنے کا ذریعہ۔ نکاح کا ایک اور بڑا مقصد جو سورہ نساء کے آغاز میں بھی اللہ نے بیان فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں بھی، اولاد کا حصول۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اللہ نے انہی دونوں میں سے بہت سے مرد اور عورتوں کو جو ہے وہ پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسل کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان کی بھی بیویاں تھیں، ان کی بھی اولاد تھی۔ تو اولاد کا حصول یہ بھی نکاح کا ایک بڑا مقصد ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، محبت کرنے والی، بچے جننے والی خاتون کا انتخاب کیا کرو نکاح کے لیے، کیونکہ قیامت والے دن میں تمہاری کثرت کی بنا پہ باقی امتوں پہ فخر کروں گا۔ تو نکاح کا ایک مقصد جو ہے وہ اولاد کا حصول ہے۔ اب اسی سے جڑا ہوا ایک اور مقصد نکاح کا جو ہے وہ حقوق اور ذمہ داریوں کا تعین ہے، کہ مرد و عورت کا یہ جو ملاپ ہے یہ صرف ایک عام معاہدہ نہیں کہ دکان پہ گئے، پیسے دیے اور کوئی چیز اٹھا کے لے آئے، بلکہ شریعت نے اسے عبادت قرار دیا، عبادت قرار دیا ہے۔ اور عبادت بھی حضرات علماء نے لکھا ہے کہ نکاح سے زیادہ طویل اور لمبے دورانیے کی عبادت اور کوئی نہیں ہے۔ نماز ہم نے 10-15 منٹ کی پڑھ لی، روزہ صبح سے لے کے شام تک، حج زندگی میں ایک دفعہ چند دنوں کا، زکوٰۃ 2 لمحوں میں دے کے فارغ ہو گئے۔ لیکن نکاح جو ہے، جب میاں بیوی کا نکاح ہوا ہے اس وقت سے لے کے جب تک نکاح کا یہ تعلق قائم ہے، یا دونوں میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا جاتا ہے، اس وقت تک یہ مسلسل عبادت ہے، صرف نیت کی تبدیلی یا نیت کے استحضار کا نام۔ اس لیے ہمارے اکابر میں سے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے مشہور بزرگ تھے، مولانا تقی عثمانی حفظہ اللہ کے شیخ بھی تھے۔ تو ایک دفعہ ان کے ایک مرید ان کے پاس آئے اور آ کے عرض کرنے لگے کہ حضرت اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے صفت احسان عطا کر دی۔ صفت احسان جو حدیث جبریل میں ہے کہ تو اللہ کی ایسے عبادت کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔
اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ تو تجھے کیفیت حاصل ہو جائے کہ اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ آیا یہ صفت احسان صرف نماز میں حاصل ہوئی ہے یا بیوی کے ساتھ سلوک میں بھی حاصل ہوئی ہے؟ یہ جو سب سے بڑی عبادت ہے، نکاح سے ہونے سے لے کے اب گھر میں تم ہو نہیں ہو، لیکن یہ نکاح کی عبادت کا تسلسل یہ تو چل رہا ہے۔ تو یہ چند بڑے مقاصد ہیں نکاح کے۔ اب جب ایک نکاح ایک عبادت ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم مرد اور عورت ہر جگہ نکاح نہیں کر سکتے، شریعت نے پابندی لگائی ہے، تعداد کی بھی پابندی، کہاں نکاح کرنا ہے کہاں نہیں کرنا اس کی بھی پابندی۔ تو یہ ایک عام معاہدہ نہیں ہے جس میں انسان آزاد ہو، بلکہ شریعت نے اسے عبادت قرار دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے عبادت قرار دیا۔ اسی لیے جو شخص نکاح کی سکت اور طاقت رکھتا ہو، نکاح کی سکت اور طاقت سے مراد جو ہے وہ بنیادی ضرورتیں پوری کرنا ہے، وہ تصور نہیں جو بدقسمتی سے آج کل ہمارے معاشرے میں نکاح کے لیے رائج ہو چکا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کی ابتدا میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ کننا شبابا لیس معنا شیء، ہم نوجوان تھے، ہمارے پاس کچھ زیادہ مال اسباب نہیں تھا، لیکن رسول اللہ نے ہمیں نکاح کا حکم دیا۔ اور نکاح کس طور پہ عبادت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث کہ جب ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس 3 صحابی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کے معمولات پوچھے، اور پھر انہیں اپنی عبادت بہت کم لگی۔ ایک کہنے لگے میں تو اب ساری رات نوافل ہی پڑھتا رہا کروں گا، سویا نہیں کروں گا۔ دوسرے کہنے لگے میں اب اور ہمیشہ نفلی روزہ، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور تیسرے نے کہا میں شادی کے جھنجٹ میں نہیں پڑتا، میں شادی نہیں کروں گا، بس اللہ اللہ ہی کرتا رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو آپ کو بتایا گیا، تو آپ نے شدید ناگواری کا اظہار کیا اور صحابہ کرام کو جمع کیے مسجد میں، اور پھر فرمایا الا انی اتقاکم للہ واخشاکم لہ، دیکھو سب سے زیادہ اللہ کا خوف، تقوی اور خشیت میرے اندر ہے۔ میں رات کو نوافل پڑھتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، اور تم ایک بیوی سے گھبرا رہے ہو، وعندی نساء، میرے پاس تو کئی بیویاں۔ تو شریعت نے اسے جو ہے، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی، حضرت مجھے اجازت دیں میں تنہا زندگی گزار لوں، نکاح نہ کروں، رسول اللہ نے اجازت نہیں دی۔ تو جب نکاح عبادت ہے، رسول اللہ سے اسی حدیث میں فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے، میرے طریقے سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اور حدیث میں آتا رسول اللہ میں اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں تمام انبیاء اور رسل کی سنت ہیں، ان کا طریقہ، الحیا والتعطر والسواک والنکاح، شرم و حیا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ جب نکاح عبادت ہے تو عبادت اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی ہو سکتی ہے، اس میں ہماری اپنی مرضی نہیں چل سکتی۔ عبادت کے لیے 2 بنیادی شرطیں، حکم اللہ کا، طریقہ اور نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ عبادت کا خلاصہ۔ اب جب عبادت ہے تو اس عبادت کو چونکہ بالعموم عبادت سمجھا نہیں جاتا، ہم اسے دنیا داری کا معاملہ سمجھتے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح میں جو 3 آیتیں پڑھی ہیں ان میں سے کسی میں نکاح کا ذکر نہیں ہے، کسی میں بھی نکاح کا ذکر نہیں ہے۔ ان سب کا خلاصہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ تقویٰ کیا ہے؟ اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس، کہ مرد و عورت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مرد اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے، عورت اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے، اور یہی وہ نکاح کا جو مقصد تھا، ذمہ داریوں کا تعین۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے بھی اسی طرح حقوق ہے جس طرح ان کی ذمہ داریاں۔ مرد کی ذمہ داریاں چونکہ زیادہ ہیں، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مرد کی ذمہ داری ہے کہ ان کے کھانے پینے کے نان و نفقہ کے اخراجات بھی، ان کے لباس کی ذمہ داری بھی مرد پہ۔ تو یہ تقویٰ کا حکم نکاح کے خطبہ میں کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ بالعموم ہم اسے دنیا داری کا معاملہ سمجھتے ہیں، قبل از نکاح، دوران نکاح اور بعد از نکاح عبادت کا تصور ہمارے ذہنوں سے بالعموم غائب ہوتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
نکاح کے حوالے سے جو چند اہم تعلیمات دی ہیں ان سے پتہ چلے گا کہ یہ کس درجے کی عبادت ہے اور اس کے لیے رسول اللہ کی تعلیمات کیا ہیں۔ پہلی چیز جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل از نکاح سے پہلے بیوی کا انتخاب ہے، مرد کا انتخاب ہے، تو اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ دین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، عورت سے 4 بنیادوں پہ، 4 اسباب کی بنا پہ نکاح کیا جاتا ہے، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا، مال کی بنا پہ، حسن و جمال کی بنا پہ، حسب و نسب خاندانی سٹیٹس کی بنا پہ، یا اس کے دین کی بنا پہ فظفر بذات دین، دین والی کو اختیار کر لے، کامیاب ہو جائے گا۔ مرد کے حوالے سے بھی یہی فرما دیا، فرمایا کہ اذا جاءکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ، تمہارے پاس کوئی ایسا شخص رشتہ لے کے آ گیا جس کے اخلاق اور دین پہ تم راضی ہو۔ رسول اللہ نے مال کا کوئی ذکر نہیں کیا، دیگر اشیاء کا۔ بنیاد کسے بنایا ہے؟ دین اور اخلاق کو۔ ہمیں فزوجوہ، نکاح کر دو۔ ہمیں وَإِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِي الْأَرْضِ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اگر تم اس پہ عمل نہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فساد اور فتنہ برپا ہوگا۔ آج ہمارا جو خاندانی نظام داؤ پہ لگا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس بنیاد کو جو ہے وہ پس پش ڈالا ہوا، دین کی بنیاد۔ مجھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد آیا ہے، علوم الدین میں انہوں نے لکھا ہے کہ بے نمازی کو رشتہ نہ دو۔ ہم نے کبھی رشتوں میں اس بنیاد کو دیکھا؟ ہم سارے معاملات کی تحقیق کریں گے، کماتا کیا ہے، خاندان کیسا ہے، مالی اسباب کیسے ہیں، لیکن دین کے ساتھ اس کی بچے کی یا بچی کی وابستگی کتنی ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں الا ماشاء اللہ بہت پچھلے خانوں میں۔ تو پہلی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بنیاد قرار دی؟ کہ نکاح دیندار رشتے کا انتخاب۔ اب جب دیندار رشتے کا انتخاب ہوگا تو مقصود جنسی خواہشات کی صرف تکمیل نہیں ہوگی، کیونکہ نکاح مرد و عورت کے ملاپ کا واحد ذریعہ ہے، واحد جائز ذریعہ، محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، اور عورتوں کے لیے بھی محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان۔ نکاح ایک دوسرے کی عزت اور عصمت کی حفاظت کے لیے ہوگا، مقصود اس سے صرف جنسی خواہش پوری کرنا نہیں، نہ خفیہ دوستی اور معاشقہ۔ تو جب نکاح جو ہے بنیاد دینداری ہوگی تو پھر دینداری کے لیے جو ہے وہ لمبے چوڑے تکلفات نہیں ہوں گے۔ دوسری تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کے حوالے سے سادگی ہے، تکلفات کا کم سے کم ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤنۃ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم از کم تکلفات ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بابرکت مہمان کون ہو سکتا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر نکاح پڑھانے والا، اس موقع پہ دعا دینے والا اور کون ہو سکتا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف 10 مبشرہ میں سے، مدینہ منورہ میں رسول اللہ موجود ہیں، مدینہ منورہ میں شادی ہوئی ہے، رسول اللہ نے نکاح نہیں پڑھایا، نہ رسول اللہ اس دعوت میں موجود ہیں۔ بعد میں دیکھا کہ وہ دلہا کی جو خوشبو لگائی جاتی تھی وہ اس نشانی سے دیکھا تو فرمایا عبد الرحمن شادی کر لی؟ جی رسول اللہ۔ تو رسول اللہ نے تو گلہ شکوہ نہیں کیا، اچھا مجھے تو پوچھا نہیں، میرے بغیر نکاح کیسے ہو گیا؟ رسول اللہ نے فرمایا بارک اللہ لک و علیک، اللہ تیرے لیے برکت عطا فرمائے۔ یہ رسول اللہ کی تعلیمات۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رسول اللہ کے جلیل القدر صحابی، شادی ہوئی، رسول اللہ کو بعد میں پتہ چلا، فرمایا کہ جابر کس سے شادی کی ہے؟ کوئی کنواری عورت ہے یا بیوہ تھی؟ رسول اللہ بیوہ خاتون سے شادی کی۔ فرمایا اللہ بکرن تلاعبہ و تلاعبک، کسی کنواری کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ نوجوان تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے، محبت کے جذبات جو اللہ نے رکھے اسے پورا کرتے۔ اب یہاں بھی حقوق العباد کو وہ پہلو رشتہ داروں کا، خاص طور پہ بہنوں کا،
کہ رسول اللہ آپ کو پتہ ہے میرے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، میری بہنیں ہیں تو میں کوئی سمجھدار خاتون لانا چاہتا تھا تاکہ میری بہنوں کی صحیح تربیت بھی کر سکے۔ تو یہ دینداری کے بعد جو ہے وہ دوسری چیز تکلفات کا کم از کم ہونا، تکلفات کا کم از کم ہونا، اخراجات کا کم از کم ہونا۔ اسی بنیاد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرا جو حکم دیا وہ حق مہر میں زیادہ جو ہے وہ لمبی چھلانگیں نہ لگائی جائیں۔ شریعت نے 10 درہم کم از کم جو مقدار رکھی ہے وہ آج کے کرنسی کے مطابق تقریباً 9.5-10 ہزار، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹیوں کا اور اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ جو نکاح ہے وہ 12.5 اوقیہ چاندی جو ہے، اور وہ آج کل کے ریٹ کے مطابق تقریباً 4.5 کے قریب 4 لاکھ کے قریب رقم بنتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم بھی مقدار بتلا دی، لیکن یہ فرما دیا کہ عورت کی برکت کی علامت یہ ہے کہ اس کا حق مہر جو ہے وہ دینا آسان ہو۔ یہ کوئی سودا تو نہیں ہے، حق مہر تو صرف اس کی ایک تکریم ہے۔ اس لیے مردوں کو حکم دیا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ عورتوں کو حق مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو، خوش دلی سے۔ اور حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر حق مہر زیادہ رکھنا جو ہے کوئی فخر و مباحات کی فخر کی بات ہوتی تو اللہ کے پیغمبر اسے اپنے لیے ضرور انتخاب کر لیتے۔ تو حق مہر جو ہے، اور یہاں ہمارے ہاں جو کوتاہی یا کمزوری پائی جاتی ہے کہ ہم باقی سارے معاملات جو ہے اسے دیکھتے رہیں گے، لیکن نکاح میں ایجاب و قبول، خطبہ بھی سنت ہے، شرط نہیں۔ اصل کیا ہے؟ 2 گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول مرد و عورت کا۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی ذمہ داری مرد پہ ادا ہو رہی ہے وہ حق مہر ہے، حق مہر کو دینا۔ اور یہ کس قدر اہم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت میمون کردی فرماتے میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا کہ اگر کوئی شخص کسی خاتون سے نکاح کرتا ہے، حق مہر تھوڑا ہو یا زیادہ اس کی تعین کر لیتا، لیکن ذہن کے کسی کونے خدرے میں بھی یہ خیال ہے کہ حق مہر دینا نہیں ہے، فرمایا اس سے ساری زندگی گزار لیتا ہے، حق مہر ادا نہیں کرتا، لقی اللہ یوم القیامت وہو زان، قیامت والے دن اللہ کے ہاں بدکار مرد کی صورت میں اٹھے گا، نکاح والے مرد کی صورت میں نہیں اٹھے گا۔ تو وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، عورتوں کو خوش دلی سے حق مہر جو ہے وہ ادا کیا کرو۔ اس کے ساتھ جو اگلی ذمہ داری ہے شریعت نے جو مقرر کی ہے وہ مرد و عورت کا ایک دوسرے کے ساتھ جو حسن سلوک ہے۔ اللہ رب العزت نے مردوں کو بھی حقوق دیا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ اللہ نے مردوں کو نگراں بنایا ہے کہ اس گھر کا نظام چلانے کے لیے تمہیں میں نے قدر زیادہ اختیار دے دیا ہے، اور اس کے 2 سبب ہیں۔ ایک تو میں نے جسمانی طور پہ تمہیں عورت سے زیادہ، جسمانی اور فکری طور پہ زیادہ مضبوط بنایا، اور دوسری وجہ یہ کہ خرچ تم کرتے ہو، حق مہر مرد دیتا عورت تو نہیں دیتی، نان و نفقہ رہائش ذمہ داری مرد کی ہے عورت کی نہیں ہے، تو الا یہ کہ معاذ اللہ مرد اپنی مردانگی کی صفات سے خود ہی اپنے آپ کو محروم کر لے۔ تو فرمایا مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، عورتیں نیک عورتیں، خاوند کی فرما بردار عورتیں، اور خاوند کی موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا تو فائدہ اٹھانے کی چیزوں کا نام ہے، اللہ کی نعمتوں کے استعمال کی جگہ ہے، لیکن دنیا کی سب سے بڑی نعمت جو ہے اللہ ہم سب کو عطا کرے، المرأة الصالحہ، نیک بیوی، نیک بیوی۔ اور دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کی چند علامات بتلائیں، فرمایا ان امرہا اطاعتہ، خاوند حکم دے تو حکم بجا لائے، ان نظر الیہا سرتہ، دیکھے تو اسے خوشی ہو، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا لَأَبَرَّتْهُ، اگر بیوی کے معاملے میں کسی معاملے پہ قسم بھی اٹھا لے تو بیوی اس کی قسم نہ ٹوٹنے دے،
وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي مَالِهِ وَأَهْلِهِ یا ولدی، اور اگر گھر میں نہ ہو تو بچوں کی گھر کی دیکھ بھال میں خاوند کے ساتھ کسی قسم کی خیانت نہ کرے۔ تو یہ نکاح کے چند اہم امور ہیں جو شریعت اسلامیہ نے، کہ نکاح کا مقصد جہاں بقائے نسل انسانی ہے وہاں نسب کی حفاظت ہے، عفت و عصمت کا حصول ہے، اور مودت و رحمت کا اصول ہے، اور خاندان کی تشکیل کے بنا اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے۔ نکاح کے حوالے سے ایک اور اہم چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ ولیمہ۔ اب ولیمے میں بھی ہم نے حد اعتدال کو عبور کیا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نکاح سنت ہے تو پیغمبر نے کتنے نکاح کیے ہیں؟ 11-12، کم از کم 11 نکاح جو ہیں، اور رسول اللہ نے اپنی 4 بیٹیاں بھی بیاہی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ ہمارے لیے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں استنجا کے قضاء حاجت کے آداب بھی سکھائے ہیں، وہ پیغمبر کیسے ممکن ہے کہ جن کا اسوہ حسنہ ہمیں حاصل ہو انہوں نے نکاح میں ہمارے لیے نمونہ نہ چھوڑا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے بڑا ولیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب کا ولیمہ ہے، اور وہ کتنا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم علی زینب ما لم یولم علی احد اولم بشات، کہ رسول اللہ نے جتنا حضرت زینب بنت جحش کا ولیمہ کیا کسی اور بیوی کا اتنا اہتمام نہیں کیا، اور وہ بھی کیا تھا؟ ایک بکری ذبح ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شادیوں کے موقع پہ 2 ولیمے میں نے کھائے، نہ اس میں روٹی تھی نہ گوشت تھا، بس کھجور اور پنیر کے کچھ ٹکڑے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، دوران سفر تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو کہا جو کچھ تمہارے پاس ہے اپنے اپنے گھر سے لے آؤ، یا جو کچھ تمہارے پاس خیمے میں زاد راہ تمہارے پاس موجود ہے میرے دسترخوان پہ کھا لینا، تمہارا کھانا ہو جائے گا، تمہارے پیغمبر کا ولیمہ ہو جائے گا۔ اب یہ ہمارے لیے اسوہ کہ ہم نے نکاح کے قبل از نکاح، دوران نکاح اور بعد از نکاح، یہ تینوں چیزوں میں چونکہ شریعت کے احکام کو نظر انداز کر رکھا ہے، اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوی فہم و فراست کی بنا پہ جن آیات کا انتخاب کیا ہے وہ تینوں کی تینوں تقویٰ سے متعلق ہے، کہ دیکھو اللہ رب العزت نے تم پہ جو ایک ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے، مرد پہ بھی عورت پہ بھی، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ایک ہی محرک، ایک ہی باعث ہے، خدا خوفی۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، ایک آدمی ایک دوست ان سے مشورے کے لیے آیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، تو فرمایا میں کہاں رشتہ کروں؟ تو فرمایا کہ کسی دیندار کا انتخاب کر لے، دیندار کا انتخاب کر لے، اگر اللہ رب العزت نے دونوں کے درمیان محبت ڈال دی تو دنیا جنت ہے، اور اگر کسی بنا پہ محبت پیدا نہ بھی ہو سکی تو دیندار ہونے کی بنا پہ تیری بیٹی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ تو یہ چند اہم بنیادیں جو ہے وہ نکاح کے حوالے سے، کہ نکاح کو آسان بنایا جائے، اسے تکلفات سے پاک رکھا جائے، اور حق مہر جو سب سے بنیادی شرط ہے، ولیمہ بھی واجب نہیں ہے، ولیمہ بھی واجب نہیں ہے، حق مہر کی ادائیگی واجب ہے۔ ولیمہ اسباب ہو تو ولیمہ کر لے، سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ حضرت علی کا ولیمہ، رسول اللہ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ، کائنات کی ساری بچیاں سیدہ فاطمہ پہ قربان کی جا سکتی ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ کیا تھا کہ خود تو ہے کچھ نہیں۔ ایک صحابی نے حضرت ابو طلحہ کہنے لگے یا رسول اللہ بکری میرے ذمے، دوسرے نے کہا اچھا آٹا میرے ذمے، اور یہ حضرت علی کا ولیمہ ہو رہا ہے، پیغمبر کی بیٹی بیاہی جا رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سادگی سکھائی ہے نکاح میں اسے بھی مد نظر رکھیں، اور جو دینداری کی بنیاد ہمیں عطا کی ہے اسے بھی ذہن میں رکھیں۔ اگر ان بنیادوں کو ہم سامنے رکھیں گے تو اللہ رب العزت ہمارا خاندانی نظام جو اس وقت داؤ پہ لگا ہوا ہے اس کے بچاؤ کی صرف یہی صورت ہے کہ ہم کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ اسی مناسبت سے سورہ بقرہ کی آیات کی روشنی میں اسلام کے نظام طلاق کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو